بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہامی کتاب کا مفہوم، اس سے مراد وہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر وقتاً فوقتاً بذریعہ وحی نازل فرمائی۔ ان کتابوں کو صحیفہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی جمع صحف یا صحائف ہے۔ یہ بات قطعی اور یقینی طور پر معلوم نہیں کہ آیا کوئی کتاب یا صحیفہ باقاعدہ مرتب کتابی شکل میں بھی نازل کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال میں تورات کے الواح یعنی تختیوں کی شکل میں نازل ہونے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے ان تختیوں پر تورات لکھی ہوئی ہوگی۔ ان تختیوں کی ہیئت، سائز، ساخت، رنگ اور اصل کیفیت کیا تھی، قرآن نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ مشہور ترین آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ نمبر 1، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 2، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 3، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 4، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی صحیفے نازل کیے گئے ہیں، جن کا قرآن مجید میں صرف اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی صحیفے تھے، جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق 110 ہے۔ تمام الہامی کتابوں کی تعلیمات کی 2 بنیادی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اصول دین یعنی ایمانیات اور بنیادی عقائد۔ نمبر 2، تشریعی امور یعنی عبادات، اخلاقیات، معاملات اور دیگر امور سے متعلق تفصیلات۔ اصول دین یعنی ایمانیات اور بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں ہمیشہ سے ایک جیسے رہے ہیں، کیونکہ یہ اٹل ہے اور ناقابل تبدیل، ناقابل ترمیم اور ناقابل تنسیخ ہے۔ مثلا توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، الہامی کتب، جنت اور جہنم اور جزا و سزا پر ایمان وغیرہ۔ البتہ تشریعی امور میں ان کی تفصیلات میں فرق رہا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کا طریقہ ادا، مقدار، کیفیات اور تفصیلات ضروری نہیں ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں ایک سی رہی ہوں۔ اسی طرح سے اخلاقی، معاشرتی اور اجتماعی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب شریعت نبی کے دور میں ایسے احکام نازل فرمائے جو اس کی حکمت کے مطابق اور اس دور کے تقاضوں اور اس عہد کے لوگوں کی ضرورت کے عین مطابق تھے، اور وہ احکام ایک محدود مدت کے لیے ہوتے تھے۔ پھر جب زمانہ آگے بڑھتا، نیا دور آتا، اس کے تقاضوں اور لوگوں کے احوال اور ضرورتیں بدل جاتی، تو اللہ تعالیٰ نیا رسول مبعوث فرماتا اور نئی شریعت نازل فرماتا۔ جن سابقہ احکام کو باقی رکھنا ہوتا، انہیں نئی شریعت کا جز بنا دیا جاتا، اور جن احکام کو کلی یا جزوی طور پر بدلنا مقصود ہوتا، انہیں منسوخ کر کے ان کی جگہ نئے احکام نازل کیے جاتے جو اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہوتے تھے۔ جب تہذیب انسانی ترقی کرتے کرتے اپنے عروج کو پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر سلسلہ نبوت و رسالت کی تکمیل کر دی، اور اپنا آخری ضابطہ حیات اور شریعت کاملہ یعنی قرآن مجید نازل فرمایا اور دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ اب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور شریعت قیامت تک جاری رہے گی اور نافذ رہے گی۔ تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے،
اور جو کسی ایک آسمانی کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایمان لانے سے از خود یہ لازم ہو جاتا ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص کسی ایک آسمانی کتاب کا بھی منکر ہے، در حقیقت قرآن پر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ قرآن تمام سابق کتب کا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے جو دشمن ہو جبریل کا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان تمام کتابوں کی جو ان سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آسمانی یا الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ سب کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی تھیں، حق تھیں، اور اپنے اپنے دور میں یہی اللہ کی شریعت اور ضابطۂ ہدایت تھا۔ مشہور مفسر قرآن علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام کتب سابقہ پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، ان کی تفصیلات کا جاننا ضروری نہیں، جبکہ قرآن پر اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ ایمان لانا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ البتہ تفصیلات دین کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔